صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائشیں تو مل چکی ہیں، اگر یہ پوری بھی کرے تو پھر بھی وقت لگ جائے گا بہت۔ کوشش کروں گا اس میں سے کچھ فرمائش پوری کروں، کیونکہ محفل میں آنے کا اور محفل میں پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں کہ طریقے سے پڑھے جاتے ہیں۔ ابھی فرمائش کرنے والا تو پڑھ لکھ دیتا ہے کہ یہ بھی سنا دیں، یہ بھی سنا دیں، یہ بھی سنا دیں۔ پھر ایک دیکھنا پڑتا ہے کہ فرسٹ کون سا ہو، سیکنڈ کون سا ہو، لاسٹ کون سا ہو، یہ نعت خواں خود ہی سوچتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، پڑھوں گا۔ مگر ابھی موسم حج الحمدللہ حجاج نے اپنی کمر باندھی ہے، کچھ اپنا زادرہ مکمل کر چکے ہیں، کچھ تیاریوں میں لگے ہیں، کچھ پہنچ چکے ہیں، اور جو پہنچ چکے ہیں خوش نصیب، ان کی تو بس کیا ہی شان ہے۔ اور ان کے صدقے سے ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو، اس سال مل جائے سعادت، نہیں تو آنے والے سال، بلکہ دعا کرتے ہیں کہ ہر سال اللہ عز و جل ہمیں حج کی اور مدینے کی بعد اب حاضری نصیب کرے۔ مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو۔ جب بچپن میں آتے تھے نا، محفل میں جاتے تو کسی تو ایسے ہوتا تھا، یہ کوئی بھی نعت خواں آتا بڑا یا کوئی بھی تو وہ یہ پڑھتا تھا نا شروع میں، اور دیکھا جاتا تھا کوئی زبان شاید خاموش رہتی ہو، سب مل کر پڑھتے تھے۔ اب تو ایسا ہے ہی نہیں، کوئی پنڈال ہو ہزاروں کا مجمع ہو، یہ گھر میں ہیں بس کچھ لوگ ہیں، مختصر لوگ ہیں، پر سرکار کی بارگاہ میں کیا قبول ہے وہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ برادر اعلیٰ حضرت کہتے دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد اور گوشہ تنہائی، تنہائی بس، پھر کیا ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو۔ تو اللہ ایسی ہمیں سننا، ایسا پڑھنا ہمیں نصیب بھی کرے، اور مل کر بآواز بلند جو پڑھا جائے، میں نہیں، میں ہوں، کوئی بھی ہے جو نعت خواں آتا ہے نا اس کے ساتھ دیں گے نا تو اس کو اور دل چاہتا ہے پڑھنے کو۔ ہاں بھائی مجھے سننے والے ہیں، مجھے کوئی رسپانس مل رہا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں محفلوں میں جاتے ہیں کہ ان کو 100 دفعہ اعلان کریں مل کر پڑھیں، وہ ایسے اللہ کا ذکر کریں مل کے ساتھ، یوں بیٹھے رہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یار ابھی آپ سیاسی گفتگو کرا لو، ابھی جو آپ کو پتہ ہے ہوٹلز پر، موبائلز پر جو بیٹھے ہیں یار دوست، یہ چل کیا رہا ہے، کیا موضوع چل رہا ہے، وہ ایک چھیڑا ہوا ہے، سارے لگے ہیں۔ ہاں وطن کی محبت تو ہمیں سرشار ہونا چاہیے، اس لیے محبت تو ضروری ہے، مگر فضولیات زیادہ ہے، سارے ایک سے بڑا ایک ایکسپرٹ بنا ہوا ہے، کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا گرا رہا ہے، کوئی کیا پھاڑ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، بھئی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ہے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے وطن کو سلامت رکھے، اس کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنائے۔ یہ جو ہم میں آ گئی ہے نا گندگی، بے حیائی، بے شرمی، یہ جو بڑھتی جا رہی ہے، اللہ اس عذاب، اس گندگی کو دور کرے۔ کسی کی کیا ضرورت کہ پھر اس وطن پہ نظر ڈال سکے۔ جو کچھ بھی ہیں، یاد رکھیں، جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا۔ یہ جو بھی ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے پاکستان پہ، یہ بھی نیک لوگ اللہ کے موجود ہیں، سرکار کا کرم ہے، تو یہ جو ہم الحمدللہ خوشخبریاں سن لیتے ہیں کہ الحمدللہ دشمن کچھ کر نہیں سکتا، نہیں تو جیسے اپنے کرتوت ہوئے ہیں یہ جانتے ہیں سب۔ بس اللہ ہمیں نیک بنائے،
اب بس محفل ہوگی، مل کر پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ جی سے چاہا در پہ بلا لیا جی سے چاہا نیا جی سے چاہا در پہ بلا لیا جی سے چاہا اپنا بنا لیا جی سے چاہا اپنا بنا لیا کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی گئے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جسے چاہا در پہ بلا لیا نہ سادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہے پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا جی سے چاہا در پہ بلا لیا جی سے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے حسیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ اور وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں کوئی دور رہ کر اویس ہے اور کوئی پاس رہ گئے کہ بلال ہے صلو علیہ وآلہ صلو کلام سے شروع کرتا ہوں بہت مشہور کلام ہے معروف کلام ہے بلکہ اس کلام کو اگر پڑھے نا تو ایک نام ذہن میں آتا ہے کون سا ہے پتہ ہے حاجی مشتاق رحمت اللہ وہ بہت پڑھتے تھے اس کلام کو کہتے ہیں سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے سرور کہو کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری روشنی ہے باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے اللہ تیرے
اے جان جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جان میں جانے کہوں تجھے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مسبوغ بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مسبوغ بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ کر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، ہاں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دل تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دل تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور بنتے نور زوجے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا، نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا، پانچ اشعار ہیں یہ حضور ہماری امی جان حضرت فاطمہ الزہرا شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شان میں نا 5 اشعار ہیں، تو یہ 5 اشعار دوسرے حصے میں پڑھے نہیں جاتے، اس حصے میں نہیں، میں پڑھتا ہوں، کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا، بادلے کی اوڑنی ہے تار بارانے درو، بادلے کی اوڑنی ہے تار بارا نور تار بارانے درود، وہ کرو چٹکی بنت لچکا مسالہ نور کا، وہ کرو چٹکی بنت لچکا مسالہ نور کا، وہ کرو چٹکی بنت لچکا مسالہ نور کا، کرو چٹکی بنت لچکا مسالہ نور کا، تابش عقد انابل سے چھلے پور پور، تابش عقد انابل سے چھلے پور پور، ہے علی بند اس کفے انور میں سجا نور کا، علی بند اس کفے انور میں سجا نور کا، کہہ دو فیضا مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن ملائک یوں کہیں، مجھ کو کیا منہ عرض کا لیکن ملائک یوں کہے، شاہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا، شاہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا، کہہ تو فدہ دے دے سونے کا نوالا نور کا، کہہ تو فدہ دے دو سونے کا نوالا نور کا، اپنے بچوں
کا تصدق دے دو صدقہ نور کا، اپنے بچوں کا تصدق دے دو صدقہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو غیر نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جا ایمان کی جا، اے جانے جا ایمان کی جا، اے جانے جانے ساڈا عشق وی تو ساڈی جان وی تو، ساڈا مان وی تو تے تران وی تو، کل نبیاں دا سلطان وی تو، نالے عرشاں دا مہمان وی تو، تے میں مکدی گل مکا دیواں ساڈا دین وی تو تے ایمان وی تو، اے جانے جا ایمان کی جا، اے جانے جا اللہ کی، اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اے جانے جا ایمان کی جا، اے جانے جانے ایمان کی جا۔ کلام بہت طویل ہے، دل بھی چاہ رہا ہے پڑھنے کو، یہ کلام پڑھتے رہنا، شاید میں کہتا ہوں کہ پڑھنے والا ہو، اس میں ایسا کلام ہے بہت، سمجھو فجر تو ہو جائے، پڑھنے والا ہو، ہمت ہو اتنی، اشعار ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہیں، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں گڑے دیکھے۔ تو یہ کلام ایسا ہے، تو آخر میں یہ کہوں گا کیونکہ اور بھی پڑھنے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناخا کی خامشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں، لیکن رضا نے خط میں سخن اس سے کر دیا، میرے رضا نے خط میں سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا تجھے۔ کوشش ہوتی ہے کہ میں کلام کے وقت بھی موبائل نہ نکالوں، اور کافی دفعہ تو پوری محفل میں نہیں نکالتا، بعد میں بے شک پھر کچھ بھی سننے کو ملے، پر یہ ہوتا ہے کہ توجہ پھر یہی رہے، اور سننے والا اگر ٹیک لگا کے ایسے بیٹھا ہوگا تو کیا گزرے گی پڑھنے والے۔ اچھا یہ میرے پہ ہی نہیں گزرا، یہ سوچے بندہ کس محفل میں بیٹھا ہے، بے شک آپ کس کام سے آئے ہو، مثال کے طور کوئی کیمرہ مین آیا ہے، میرا کیمرے کا کام ہے، بھائی کیمرے کا کام ہے نا، پیسہ تجھے مل رہا ہے تو نیت کر لینا محفل کی برکتوں سے کیوں محروم رہ رہے، یار آپ پہ تو سمجھو کہ 5 انگلیاں
گھی میں ہے نا، آپ روزی بھی کر رہے ہو اور محفلیں بھی سن رہے ہو یار، ہیں لنگر بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ، اللہ برکتیں دے اللہ تعالیٰ اور دے۔ تو میں یہ ایک بتانے کی بات ہے، ایسا کام لوگ ترستے ہیں محفلوں میں جانتا ہوں نا، پتہ لگ جائے نا کہ پوسٹر محفل میں پوچھتے رہتے ہیں آپ کی کہاں محفل، آپ کی کہاں محفل، آپ کی کہاں محفل ہے۔ اب میں اس لیے نہیں عرض کر پاتا کہ بھائی جس نے محفل پہ بلایا اس نے بیچاروں نے چند لوگوں کی دعوت کی ہو، چند لوگوں کو بلایا ہوا، اور میں 5 بندے ساتھ لے کے جاؤں اس پہ کیا گزرے گی؟ ہاں ہوتا ہے نا بندے کو، ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے، بندہ بنا دعوت تو جائے نا۔ کچھ آج کل کی محفلیں ہوتی ہیں، کچھ پرائیویٹ ہوتی ہیں، بیچارے نے اپنے گھر پہ رکھی ہوتی ہیں، تو میں نے کہا چلو کہہ دوں کوشش کرے بنا دعوت نہ جائے۔ ہاں آپ کے ساتھ ایک بندہ، زیادہ 2 بندے انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، چلے میرے کو چلے جائے، تو جس پہ نہیں ہوتا مگر کوشش کرے۔ تو میرے یہی کوشش ہوتی ہے الحمدللہ کہ اکثر جگہ پہ میں اکیلا جاتا ہوں، پر ابھی کوئی ہوتا ہے تو چل میں ساتھ چل لے جاؤں، مگر اتنا نہیں بتاتا ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ لوگ کتنا کرتے ہیں کہ یار محفل مل جائے، محفل مل جائے، کیونکہ صبح دن دیہڑے پورا دن کام کر کے تھکے ہوئے ہوتے پھر بھی کہہ رہے ہیں محفل مل جائے، سن لیں ہم ذکر، یار ہم نعتیں سننی ہیں آپ کی۔ تو میں بتانے کا مقصد یہ، آپ کو تو اللہ نے کام بھی یہ دے دیا، محفل بھی سنتے رہے، مزے ہی مزے، اللہ اور برکتیں دے۔ تو کوشش کرے بعد اب طریقے سے جتنا وقت بھی ہو یار، کہ اب تو کون سا قبولیت کا وقت ہو، اور کیا پتہ کیا عرض سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور کس کے صدقے ہو جائے یار، اور ہماری بھی بگڑی بن جائے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا۔ اتنی بات ہی نہیں کرنی چاہیے، ایک بات یاد، ماشاءاللہ ابھی یہ ساؤنڈ چلا رہے ہیں نا، تو خود اتنا پیارا نعت خواہ ہے۔ میں نے ایک دفعہ کلام سنا، میں نے کہا یار اتنا پیاری نعت پڑھتے ہیں یہ تو، ماشاءاللہ دیکھو شوق ہے نا، محبت ہے، ساؤنڈ بھی چلا رہے ہیں، محفل بھی کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں، یہ آواز جو ملتی ہے نا یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ کئی پھر لوگ دیکھو اللہ نے آواز دی ہے مگر گناہوں کے کام میں گزار رہے ہیں، کیا کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی گانے گا رہا ہے، کوئی میمیکریاں کر رہا ہے گانے والوں، کیا کر رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کیا اب سمجھدار ہے اللہ کی کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، تو اس کے پیارے حبیب کی ثنا میں، اس کی حمد میں، اس کے نیک لوگوں کی سمجھو مناقب پڑھنے میں یہ آواز صرف ہو رہی ہے، کتنا بڑا کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر عطا فرمائے۔ مل کر پڑھیں، یہ بھی فرمائش ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا۔ وہ سونے سے کر وہ چاندی سے میٹے، وہ سونے سے کر وہ چاندی سے میٹے، نظر میں لگانے کو جی چاہتا۔ کس کا چاہتا ہے؟ نظر میں لگانے کو جی جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، وہاں مال و دولت
نصیحت ہے جہاں جان لوٹا میں کو جی چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ زوجہ سے اپنی اجازت اگر ہو تو جام شہادت اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں نعرہ رسالت گج وج کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ جہاں بھی ہو وہی سے تو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں میری گھر ساس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میری گھر ساس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں گناہگاروں درود والی گانا بھیج کر دیکھو وہ اپنے امتی کا نغمائے کردار سنتے ہیں وہ اپنے امتی کا نغمائے صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارے چاہو کتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارے چاہو جتنی ہر بار سنتے کسی سے کچھ لو بندہ ایک دفعہ کہتا ہے چلو تو
دوسری دفعہ کہتا ہے چلو، تیسری دفعہ خود بھی شرم آ رہی ہوتی ہے، سامنے والا بھی کہتا ہے کیا روز روز کا لگا کے رکھا ہے بھائی ہیں؟ پر یہاں پر کیا ہے؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاتھ، نہیں، یہ جو نہیں کا لفظ ہے نا وہاں ہے ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ہے نا۔ پکارے چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارے چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، بسے دیوار سنتے ہیں۔ سنیو پکارے جاؤ تم ان کو، سنیو پکارے جاؤ تم ان کو، بڑے بکتے رہے بکنے والے، پکارے چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، جہاں پانی عطا کر دے ہری جنت ہی با کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو چاہے جو عطا کر دے، پکارے چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارے اب تک یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، یہ دنیا کا در تھوڑی ہے مالدار کسی پارٹی پاٹے گا، ادھر نہیں، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل پاتا اور بھی کچھ مانگ، پکارے چاہو جتنی